ریلا پہ تو سب کھاد نہیں آس کاس کی ہوئی ہے جہد نقصان ہی جا رہے ہیں تقریباً یہ 2 من ایکڑ خانیوال کا شمار سب سے زیادہ زرعی اجناس پیدا کرنے والے اضلاع کے اندر ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ خانیوال کے اندر ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جو ہے وہ زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں، زرعی فصلیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ محکمہ انہار کی جو نہریں ہیں اس کے اندر نجی جو فیکٹری ہیں ان کی جانب سے کیمیکل چھوڑا جا رہا ہے، اور پانی جو ہے زہریلا وہ چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے اور فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں انہی نہروں سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر جانور جو ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد جانور بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کچھ مقامی لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس جو پانی ہے جب فصلوں کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو بھی نقصان ہے، کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، اور ضلع کے اندر جو ہے فصلوں جو زیادہ ہوتی تھی اب وہاں کم ہو رہی ہیں۔ تو مقامی لوگ موجود ہیں، جی بزرگوں بتائیے گا آپ نے کیا کاشت کیا ہوا تھا اور کتنی ہوئی ہیں فصلیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کپاس کاشت کی ہوئی ہے جہد نقصان ہی جا رہے ہیں۔ اچھا کتنا اپنا رقبہ ہے یا ٹھیکے تے آئی ٹھیکے دے ڈائیں رقبہ ٹھیکے دے لے ہو جائے کتنا ٹھیکہ ہے؟ ادھر ٹھیکہ 55,000 کتنا فصل کتنی ہوئی ہے اس میں؟ فصل تقریباً یہ 2 من ایکڑ بس اس بس اس دنیا سامنے خالی نظر آ رہی تو یہ بڑی وجہ کی سمجھتے ہو؟ ایک تو کھاد نہ ملنا ٹائم تے، پانی نہ ملنا، پانی دے اندر جو ہے کیمیکل پائے گئے نے، زہریلا پانی، اس کی وجہ تو کی کہنے پانی بھی زہریلا پہ تو سب کھاد نہیں ملتی ٹائم تے، اور ڈی اے پی 2 نمبر مل رہی ہے۔ اچھا یوریا تو بالکل ملتی بھی نہیں، بلیک بھی نہیں ملتی، کتنے سفارش کر کے لے جا بھی 2200 کی بجائے سانو 3500 3600 کی ملتی ہے۔ اچھا ہاں وہ منتا سماج نال محکمہ زراعت دیاں ٹیماں کدی آئیاں ہون اتنے آ کے انہوں نے وزٹ کیتے ہون، رقبے نو چیک کیتا ہوئے، فصلاں ویکھیاں ہون کہ یار تہاڈی کو نقصان ہو رہا ہے، اسی تانوں بینیفٹ دئیے، سرکاری طور تے کوئی فائدہ ملے ہوئے تو نہیں سانو کوئی بھی نہیں ملتا اتنے۔ اچھا ہاں اتنے کھلے نا مزدوری کرتے ہیں سامنے تھوڑے کھلے ہیں تو فصل تو بالکل تھوڑی خراب ہو گئی اس دفعہ نا؟ تو بالکل تو دسے نہیں 2 من ایکڑ آئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بزرگ شہری کی بات سنی، یہ کاشتکار ہیں، یہ کسان ہیں، انہوں نے 50,000 روپے ٹھیکے پہ فی ایکڑ رقبہ لیا، رقبہ لینے کے بعد اس کو کاشت کیا، اس کے اوپر بھی اخراجات کیے، جب اب آمدن ہوئی ہے اور پیداوار ہوئی ہے اور فائدہ اٹھانے کا نمبر آیا ہے تو اس وقت جو ایوریج ہے وہ بہت کم آئی ہے، 2 من فی ایکڑ آئی ہے، جو کہ اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹھیکے بھی دینے ہیں، اس کے علاوہ کھاد کے پیسے ہیں، ٹریکٹر کے ہیں، باقی جو زرعی ادویات ہیں ان کے ہیں، نہری پانی ہے اس کا بیانہ بھی دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیوب ویل کا پانی ہے اس کے پیسے بھی دینے ہیں جو بہت مہنگا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کبھی امداد آپ کو ملی ہو کہ آپ کی فصلیں خراب ہوئی ہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں ملے، مقامی طور پہ کسی کسی ذمہ دار تو بھی نہیں۔ ہاں جی بالکل کوئی نیڑے بھی نہیں لگتا، کدی بھی نہیں آیا؟ کدی بھی کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ سارے اوکے ادھر کاشت بھی سارے نہ نہیں ہوندی۔ اچھا کی کہندے مالک اپنے نہ کراندے نے کہ وجہ بھی کل کو فائدہ ملے تو انہوں نے ملے تو انہوں نے مل بس جائے۔ کدے اس پر توجہ بھی نہیں دیتی، کیونکہ کدے آدھے نے بیاہ لایا ہو، رجسٹری لایا، انتقال لایا، کدے کچھ کہندے نے جا بھی دکان دے پٹوار خانے گئے انہوں نے بھی آخیا جی وہ اپنا لایا ہو کہ رجسٹری لایا کے ہو، اچھا تو مالک ادھر رجسٹریشن دے نے ٹھیکے سارے ٹھیکے رقبہ ہے۔ جی بالکل، بزرگ شہر کی کاشتکار کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فصلیں ہیں یہ ٹھیکے پر لی ہوئی ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو رقبہ جو بندہ کاشت کرے گا وہ مستاجر ہو، مزارع ہو، مالک ہو، تو قانوناً جو ہے یہ کاشت اس کے نام پہ ہونی چاہیے، لیکن محکمہ مال کے افسران کی ملی بھگت سے اور مالکان کی ملی بھگت سے یہ رقبے کی کاشت ان کے نام نہیں ہونے دیتے کہ اگر کل کو کوئی سرکاری طور پر کوئی مراد ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے تو وہ ان کو نہ مل جائے، جبکہ قانوناً یہ اس مراد کے یہ حقدار ہیں۔ انہوں نے مالکان کو ٹھیکہ پے کیا، اس کے بعد اس رقبے کے اوپر جو ہے وہ اخراجات کیا، اخراجات کرنے کے بعد وہاں پر فصلیں کاشت کی۔ اگر فصل خراب ہوتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کوئی امدادی رقم ملتی ہے، کوئی چیز ملتی ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ کے نام پہ رقبے کی کاشت ہونی چاہیے، جبکہ مقامی طور پر جو ذمہ دار ہیں یا محکمہ مال کا عملہ ہے وہ کاشت ہی ان کے نام نہیں کرتا تھا کہ کل کو جو گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی مراد ہیں وہ خود لے لیتے ہیں، یہ محروم رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ تو کیا آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے؟ شہباز اس وقت جو پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے اس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی کسانوں کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کرے، کھاد کے اوپر سبسڈی دے، نہری پانی کے اوپر دے، اس طرح کی کوئی اور چیزوں پہ سبسڈی دے، اور انتظامیہ کو متحرک کرے کہ وہ آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کو جو تکلیفیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے؟ کیا کام کریں گے؟ سارے غریب بندے تو پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ سانو علم ہوندے، نہ کوئی دس دے، نہ پہنچ سکتے ہیں۔
ਕਿ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ? ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵੇਖਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਸਪਰੇ ਔਰ ਖਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਦੇ ਕਰੀਏ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 2 ਬੋਰੀਆਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ। हाँ जी, क्या फ़ायदा होने सानू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने काश्तकार की बात सुनी कि इमरान खान की 4 साल दौरे हुकूमत में काश्तकार जो हैं वो कुछ खुशहाल हुए थे, फसलों के रेट बढ़ गए थे, इसके अलावा जो है और चीज़ों पे मराद मिलना शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है और शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, उसके बाद इनकी दोबारा मुश्किलात, इनका कहना है कि बढ़ गई हैं। ना तो खाद अब वक्त पे मिल रही है। अगर 10 बोरी DAP की डिमांड है, इनकी ज़रूरत है, तो इनको 2 बोरियाँ मिलती हैं। जब 2 बोरियाँ मिलेंगी तो वो क्या अपनी फसलों के अंदर काश्तकार जो हैं वो ज़राई अजनास उगाएंगे, क्या डालेंगे, किस तरह फसलें होंगी, जिसकी वजह से शोबा ज़राअत जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमतों की जानिब से बस पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो अपने ऑफिस तक महदूद हैं, अपने ऑफिस से बैठ के सब बच्चे की रिपोर्ट करने में लगे रहते हैं, जबकि महकमा ज़राअत की जो फील्ड टीमें हैं वो भी ऑफिस में नहीं जाते, ऑफिस से नहीं निकलती और फील्ड के अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से काश्तकारों को आगाही ना होने की वजह से भी फसलों में नुकसान हो रहा है। उसके बाद ज़राई अजनास हैं, ज़राई अद्वियात हैं, सीड है, जो सीड है वो जेली दिया जाता है। अक्सर मार्केट में के अंदर जो है वो सीड जो है वो जेली वाफिर मिकदार में फराम किया जा रहा है। इस हवाले से भी इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खाद जो है वो मिलती है तो ब्लैक में मिलती है, और मिले भी तो वो 2 नंबर है। उसके अंदर जो 2 नंबर की पैकिंग की हुई है वो खाद है, जिसके अंदर पत्थर पीस के रखे गए हैं, जिसकी वजह से फसलों के अंदर सही ओरिजिनल चीज़ें ना मिलने की वजह से भी नुकसान हो रहा है। ज़राई अद्वियात जो है वो मार्केट के अंदर भारी पैमाने पर आपको नज़र आएंगी, लेकिन उसके अंदर भी जो जेली फैक्ट्री हैं वो मुतहरिक हैं, जिसकी वजह से काश्तकार को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और काश्तकारों का यही मुतालबा है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि खुदारा काश्तकारों के लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, और जो लोग यहाँ पर 2 नंबरी के कामों में सरगर्म है, जेली खाद है, जेली ज़राई अद्वियात हैं, जेली सीड है, इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। और ये जो अफसरान अपने ऑफिस से बैठ के सब बच्चे की रिपोर्ट करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिल सके और इनकी मुश्किलात में कुछ कमी और पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा हो सके। जी।